سو جاتا تھا تو اس کے بعد پھر وہ جب روزہ کھلے گا جب بھی کچھ کھائے پیے گا، کیونکہ وہ جو ہے ایک صحابی ایسے سو گئے تھے تھک کر، تو وہ تو جب اللہ تعالیٰ نے پھر آیتیں اتاری اس کو، کیونکہ وہ جو ہے بوڑھے تھے، وہ جو ہے کہ ہم اس کا برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو ورنہ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں بہت آسانیاں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور انشاءاللہ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اور یہ جس وقت آخری وقت ہوتا ہے اس میں 10,000 ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت دعا کرنی مانگنی چاہیے۔ ہم تو خیر کھانے پینے کے چکر میں رہتے ہیں کہ کیا کیا بنا ہے، تو اس وقت آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کرم کر رہے ہیں، فضل فرما رہے ہیں ایسے 10,000 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا پروانہ، تو ہم اگر مانگیں گے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ میں شامل کریں گے۔ تو اس میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، تمام دوستوں کو، تمام ملنے جلنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، تعلق ہونے والوں کو، اور تمام مسلمانوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرے۔ ہم جب دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایک فرشتہ ہے نا، جب آدمی کوئی کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ فلاں میرے بھائی کی پریشانی ہے، مجھے غم ہے، جو ہے روزی میں تنگی ہے، تو اگر وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں جو اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ جو اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے اس کو بھی یہ چیز دے دیجیے۔ یعنی غائبانہ دعا جو ہے بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اور کرنا بھی چاہیے، سب کے لیے حق ہے مسلمانوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے اس کی تراویح کو سنت قرار دیا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اس کی اجر و ثواب کے حق شوق میں اس مہینے کے روزے رکھتا ہو اور تراویح پڑھتا ہو، وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں سے آج ہی پیدا ہوا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا تو اس کا دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ آج کل بہت سے لوگ نادانی میں کہتے ہیں کہ ہم سے جو غیر مسلم بچے کے دیکھو وہ کیسے کام کر رہے ہیں، وہ ایسے بھائی مسلمان سے اچھا ہو ہی نہیں۔ مسلمان کتنے ہی گناہ گار ہو، خطا کار ہو، سیاہ کار ہو، کبھی حتیٰ کہ اس نے کبھی نماز بھی نہ پڑھی ہو، لیکن ہو صاحب ایمان، تو وہ جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا۔ اور سب سے ادنا مسلمان، حضرت حمد اللہ فرمایا کہ سب سے ادنا ایک سب سے کمزور دنیا میں سب سے کمزور انسان مسلمان ہو، اس کا اگر ایمان نکال کر دنیا میں رکھ دیا جائے تو پوری دنیا روشن ہو جائے۔ ہمیں اپنے ایمان کا جو ہے احساس ہی نہیں، ہم ایسے مزے سے کہتے ہیں ارے ہم سے اچھے، کیسے اچھے؟ وہ کہتے ہیں ایماندار، کہاں تھے ایماندار؟ ایماندار تو ایمان ہوگا، وہ اصول پہ چلتے ہیں، وہ اصول بنا رکھے انہوں نے، جو بھی اصول پہ عمل کرے گا اس کو فائدہ ہوگا۔ بس اسلام جو بھی دین، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ جو بھی دنیا میں غیر مسلم بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بتائے ہوئے جو ارشادات ہیں ان پہ اگر عمل کرے گا تو اس کو دنیا میں تو نفع ہوگا، آخرت میں تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں تو نفع ہوگا، لازمہ تو نفع والی چیز ہے۔ تو یہ کہنا جائے یہ کہ یہ گناہ ہے کہ جو ہم سے اچھے وہ غیر مسلم ہیں، استغفار کرنا چاہیے، اللہ ہماری فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے پہاڑ سے لڑک کر خودکشی کی وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ لڑکتا رہے گا۔ جس نے لوہے کے یعنی ہتھیار ٹکڑے سے خودکشی کی اس کے ہاتھ میں وہ لوہا ہوگا، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اپنے پیٹ میں گھومتا رہے گا، اللہم حافظنا منہ۔ جس نے زہر کھا کے خودکشی کی اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا، اور جہنم میں ہمیشہ اسے پھانکتا ہوگا، اللہم حافظنا۔ فائدہ، اس زمانے میں جو لوگ گھریلو پریشانیوں یا کسی ٹینشن میں آ کر دوا کھا کر یا اونچائی سے گر کر کسی اور طریقے سے مر جاتے ہیں، وہ اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر والے بہت سی رات بھوکے رہتے تھے، ان کے بعد رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا، جبکہ ان کا کھانا عام طور سے جو کی روٹی ہوتی تھی۔ اللہم
40 دن ایسے گزرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا سوائے اتنا کہ جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بغل میں آتے یعنی کھجور. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ان کو کہا جائے گا کہ تم ان باغوں میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور ہم ان کے دلوں کے آپسی رنجش کو اسی طرح دور کر دیں گے کہ وہ بھائی بھائی بن کے رہیں گے اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے. حضرت ابو ہند داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منقے کا تحفہ ایک بند تھال میں پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر ارشاد فرمایا اللہ کا نام لے کے کھاؤ. منقہ بہترین کھانا ہے جو پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے اور پرانے درد کو ختم کرتا ہے اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے, بلغم کو نکالتا ہے اور رنگ کو نکالتا ہے. اور اللہ اکبر. بتاؤ اگر ہم سنت سمجھ کے کھائیں تو ویسے 3 5 7 ایسے کھانے چاہیے سنت ہی ہاں, لیکن جو ہے وہ کھائیں تو اپنا اس سے جو ہے فائدہ بھی اٹھائیں, صحت مند بھی ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے, اگر تم صدقات کو چھپا کر فقیروں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے بعض گناہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد جزا اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ الرحمن الرحیم, اے اللہ جو کچھ پڑھا سنا اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو جیسا مان لیجیے, اپنا دوست بنا لیجیے, دوستی کے قطع انتہا تک ولی صدیق بنا لیجیے, دونوں جہاں کی عافیت کاملہ نصیب فرمائیں. آپ ہمارے ہو جائیے, ہمیں امت کے حال پر رحم فرما دیجیے, ہمارے ملک کے شہر کے حالات دور فرما دیجیے, اچھے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار دے دیجیے. اے اللہ روزی کی تنگی دور کر دیجیے. اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی جہاں جہاں پریشان ہیں, خصوصاً اے اللہ فلسطین میں اس وقت بہت ہی اللہ قسم پسمی میں ہے, اے اللہ کو پوچھنے حالہ نہیں. اے اللہ ہم تو ظلم ہو رہا ہے, اے اللہ کرم فرما دیجیے. اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما کے عافیت کا عمل فرما دیجیے. یا اللہ انہیں استقامت نصیب فرمائیے, یا اللہ انہیں استقامت نصیب فرمائیے. اے اللہ یہود و نصارہ کو ہدایت ہو تو ہدایت دیجیے, اور اگر ان کی قسمت ہدایت نہیں تو ہلاک فرما دیجیے. اے اللہ ان کے مساکین کو تباہ برباد کر دیجیے, ان کے ہتھیاروں کو خون کر دیجیے. اے اللہ انہیں آپس میں لڑوا دیجیے. اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا, اے اللہ سب کی تمام نیک حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو خزانہ غیب سے فرما. حج بیت اللہ عمرہ کی شاد نصیب فرما. اے اللہ حج بیت اللہ عمرہ کی شاد نصیب فرما, سب گھر والوں کے ساتھ نصیب فرما, اسباب غیب سے انتہا فرما. یا اللہ رمضان اے اللہ روزے گزر رہے ہیں, اے اللہ ہمیں ان راتوں کی ان دنوں کی قدر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج کی رات کی بھی اے اللہ اس دن کی ہمیں اے اللہ قدر کی توفیق عطا فرمائے, زیادہ زیادہ دوسری پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة کیا ہو میرے بیٹے؟ نہیں بری بات. ہاں بھائی ہے نا آپ کا, بری بات آپ کا